اللہ الرحمن الرحیم۔ الکسر تخصیص شیء، کسر کا معنی ہے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مخصوص طریقے سے خاص کر دینا۔ کسر کی دو قسمیں ہیں، کسر حقیقی، کسر اضافی۔ کسر حقیقی کہتے ہیں کہ جس میں اختصاص واقع اور حقیقت کے لحاظ سے ہو، کسی دوسری شے کے لحاظ سے نہ ہو، اور کسر اضافی کہتے ہیں کہ جس میں اختصاص کسی دوسری شے کے لحاظ سے ہو۔ کسر حقیقی کی مثال لا کاتب، جیسے شہر میں صرف علی کاتب ہو تو آپ کہیں لا کاتب فی المدینہ الا علی، شہر میں کوئی کاتب نہیں سوائے علی کے، یعنی کتابت صرف علی پر بند ہے، تو یہ کسر حقیقی ہے۔ کسر اضافی کی مثال جیسے ما علی الا قائم، علی نہیں ہے مگر قائم، یعنی وہ قائم ہے، قائد نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قیام کے علاوہ باقی تمام صفات کی نفی ہے۔ وکل منہما، کسر حقیقی و اضافی میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، کسر الصفت علی الموصوف، یعنی صفت کو موصوف پر بند کرنا، اور کسر الموصوف علی الصفت، یعنی موصوف کو صفت پر بند کرنا۔ کسر الصفت علی الموصوف جیسے لا فارس الا علی، کوئی شاہ سوار نہیں مگر علی، یعنی شاہ سواری صرف علی پر بند ہے۔ کسر الموصوف علی الصفت جیسے ما محمد الا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف رسالت پر بند کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام صرف رسول ہیں اور کچھ نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات بھی طاری ہو سکتی ہے۔ والکسر الاضافی، کسر اضافی کی بعد بہرحال مخاطب کے تین قسمیں ہیں، کسر افراد، کسر قلب اور کسر تعیین۔ کسر افراد کہتے ہیں کہ مخاطب کو دو چیزوں میں شرکت کا اعتقاد ہو، جیسے صحابہ اکرام کو اعتقاد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں، رسول ہونا اور وفات کا طاری نہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما محمد الا رسول، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، وفات طاری ہو سکتی ہے۔ کسر قلب کہتے ہیں کہ مخاطب متکلم کے حکم کا الٹ کا اعتقاد رکھے، جیسے مخاطب کا اعتقاد ہے کہ صرف زید کاتب ہے، تو آپ کہتے ہیں لا کاتب فی المدینہ الا علی، یا لا کاتب الا علی، کاتب تو صرف علی ہے، زید نہیں ہے۔ اور کسر تعیین کہتے ہیں کہ مخاطب واحد غیر معین کا اعتقاد رکھے، جیسا کہ مخاطب کا اعتقاد ہو کہ زید قائم ہے یا قائد، تو آپ کہتے ہیں ما زید الا قائم، زید تو صرف قائم ہے، قائد نہیں ہے۔ وللکسر، کسر کے کئی طریقے ہیں۔ نمبر 1 نفی و استثناء، جیسے ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر معزز فرشتہ، تو یہاں پر جو کسر ہے وہ ان اور الا کے ذریعے ہے۔ نمبر 2 انما الفاہم علی، نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان میں سب سے زیادہ سمجھدار علی ہے، یہاں پر کسر انما کے ذریعے ہے۔ نمبر 3 لا بل یا لیکن کے ذریعے عطف، جیسے ما انا ناصر لا ناظم، میں نصر کہنے والا ہوں، نظم کہنے والا نہیں ہوں۔ بلکہ مثال ما انا حاسب بل کاتب، میں حساب دان نہیں ہوں بلکہ کاتب ہوں۔ نمبر 4 جس کو مؤخر کرنا چاہیے اس کو مقدم کرنا، جیسے ایاک نعبد، اب ایاک کو یہاں پر مقدم کیا گیا، حالانکہ اس کو مؤخر کرنا چاہیے کیونکہ یہ مفعول ہے، مقدم کیا تو حصر حاصل ہو گئی کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔